नूरपुर गांव के एक छोटे से शहर में 4 भाई रहते थे। एक बशीर, कबीर, जहीर और सबसे छोटा हामिद। हामिद बहुत ही सीधा साधा इंसान था। इसके दिल में किसी के लिए बुरा ख्याल नहीं आता था और ना ही वो किसी से ऊंची आवाज में बात करता था। बचपन ही से हामिद का रंग बहुत काला था, इसलिए इसके भाई अक्सर इसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन दोपहर के वक्त तीनों बड़े भाई अपने सहन में चारपाई पर बैठे थे, बातें कर रहे थे। बशीर ने आहिस्ता से कहा, मैं एक बात सोच रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम दोनों को बताऊं या नहीं। जहीर थोड़ा सोचकर बोला, भाईजान, ऐसी क्या बात है, हमें भी तो बताए। हाँ, जरूर कोई बड़ी बात है। बशीर ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्यों ना हम हामिद को घर से अलग कर दें। ये कर दोनों चौंक गए। कबीर, ये क्या, आप क्या कह रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? जहीर थोड़ा सोचकर बोला, लेकिन भाईजान, बात तो सही है, वो हमारे किसी काम का भी तो नहीं। बस बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो सीधा साधा है, कभी मुखालफत नहीं करेगा। कबीर थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया तो? कबीर ने फौरन जवाब दिया, तो एक काम करते हैं, इसे बस्ती के बाहर वाली बंजर जमीन दे देते हैं। बशीर की आंखों में चमक उठी। वाह, क्या बात है! ना सिर्फ हम बच जाएंगे, बल्कि वो खुश भी हो जाएगा कि उसको हिस्सा मिला। तीनों जोर से हंसने लगे। उसी वक्त वहां से हामिद गुजर रहा था। बशीर ने आवाज दी, ओए हामिद, इधर आओ। हामिद फौरन अदब से आया। जी भाईजान, आपने बुलाया? कबीर ने संजीदा लहजे में कहा, हमने जमीन का बंटवारा कर दिया है। हामिद खामोशी से सुनता रहा। जहीर ने आगे कहा, ये घर और जमीन हमारी है और बस्ती के बाहर वाली जमीन तुम्हारी है। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। बशीर ने हामिद से कहा, क्या तुम्हें कोई एतराज है? हामिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं भाईजान, आप बड़े हैं, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। इनकी चाल कामयाब हो चुकी थी। शाम के वक्त हामिद अपनी बीवी जैनब के पास आया। जैनब ने पूछा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हामिद ने नरमी से कहा, भाइयों ने जमीन बांट दी है, अब हमें बस्ती के बाहर वाली जमीन पर रहना होगा। जैनब हैरान हो गई कि वो तो बंजर जमीन है, वहां ना पानी है और ना कुछ और।
حامد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اوپر والا دیکھ رہا ہے، وہی کوئی راستہ نکالے گا۔ زینب نے گہری سانس لی، پھر مسکرا کر بولی، ہاں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے ہر مشکل میں برداشت کر لوں گی۔ اگلی صبح حامد اپنی بیوی اور ایک بکری کے ساتھ بستی کی زمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ لمبا تھا، دھوپ بہت تیز تھی، لیکن حامد کے چہرے پر صبر تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب، یہ جگہ تو بالکل سنسان ہے۔ حامد نے نرمی سے کہا، ہاں زینب، یہی ہماری دنیا ہے۔ رات کا وقت ہوا، ہوا تیز چل رہی تھی۔ زینب نے کہا، حامد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حامد نے اسے تسلی دی، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ خاموشی سے باہر نکلا اور بکری کو ساتھ لیا۔ زینب نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حامد نے مسکرا کر بولا، دیکھو زینب، یہ زمین تو بنجر ہے، اسے یہاں کچھ نہیں ملے گا کھانے کو۔ بائیوں کے کھیت تو ہرے بھرے ہیں۔ زینب چونک گئی۔ کیا مطلب؟ حامد آہستہ بولا، میں اسے رات کو وہاں چھوڑ کے آیا کروں گا اور صبح ہونے سے پہلے وہاں سے لے آؤں گا۔ زینب تھوڑا پریشان ہوئی۔ اگر بھائیوں کو پتہ چل گیا تو؟ حامد نے اعتماد سے کہا، نہیں چلے گا، میں بہت احتیاط کروں گا۔ وہ بکری کو اٹھا کر بائیوں کے کھیت تک لے گیا۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ اس نے آہستہ سے بکری کو کھیت میں چھوڑ دیا۔ بکری فوراً گھاس کھانے لگی۔ حامد مسکرا کر بولا، کھا لو، جتنا کھانا ہے کھا لو۔ وہ ہونے سے پہلے وہ واپس آ گئے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن زینب خوش ہو کر کہا، آپ کی ترکیب کام کر گئی، بکری بھی زندہ ہے اور ہم بھی۔ حامد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اوپر والا مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو ہمت نہیں ہارتے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ خطرہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا ہے۔ ایک دن بشیر کھیت میں کھڑا تھا۔ وہ غور سے فصل کو دیکھ رہا تھا۔ بشیر بولا، عجیب بات ہے، کچھ حصہ فصل کا بار بار خراب ہو جاتا ہے۔ کبیر، ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ ظہیر، لگتا ہے کوئی جانور آتا ہے رات کو۔ بشیر نے غصے سے کہا، آج رات دیکھتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی۔
आसमान पर बादल छाए हुए थे और रात चांदनी आसमान पर कभी चांद नजर आता और कभी छुप जाता। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। घर के अंदर ज़ैनब चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। ज़ैनब परेशान होकर बोली, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। हामिद बकरी के पास बैठा था। हामिद ने ज़ैनब को तसल्ली देते हुए कहा, ज़ैनब ऐसा कुछ नहीं, तुम ज्यादा फिक्र कर रही हो। ज़ैनब ने कहा, पिछले कुछ दिनों से सब ठीक चल रहा है, लेकिन अक्सर जब सब कुछ ठीक हो तो अचानक कुछ बुरा हो जाता है। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, ऊपर वाला हमारे साथ है। चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर हामिद बकरी को साथ लेकर खड़ा हुआ। ज़ैनब ने फौरन कहा, ना जाए, मेरा दिल नहीं मान रहा। हामिद ज़ैनब की तरफ देखा। इसके चेहरे पर वाकई खौफ था। हामिद ने नरमी से कहा, ये तो भूखी रह जाएगी। ज़ैनब ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हामिद आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन वो हर कदम बहुत एहतियात से रख रहा था। आज वो पहले से ज्यादा मुहतात था। रास्ते में इसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मन में इसने बोला, बस आज की रात, फिर सब ठीक हो जाएगा। खेत के करीब आया तो रुक गया। आज इसे कुछ अलग महसूस हुआ। आम तौर पर यहाँ मुकम्मल खामोशी होती थी, लेकिन आज इसे लगा जैसे कहीं हल्की सी आहट हो रही है। इसने गौर से इधर उधर देखा, शायद मेरा वहम है। इसने बकरी को जमीन पर रखा। बकरी फौरन घास खाने लगी। हामिद ने एक बार फिर चारों तरफ देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ गया। लेकिन हामिद को ये मालूम नहीं था कि खेत के एक कोने में इसके तीनों भाई छिपे हैं। बशीर, कबीर और ज़हीर। बशीर आहिस्ता से बोला, मैंने कहा था ना कोई है। कबीर ने कहा, लेकिन ये कौन हो सकता है? ज़हीर ने कहा, ये तो एक बकरी है। बशीर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो ये है जो हमारी मेहनत बर्बाद कर रही है। कबीर, पकड़ो इसे। तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। बकरी बेखबर घास खा रही थी। अचानक बशीर ने इसे पकड़ लिया। बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। कबीर गुस्से से, चुप कर। ज़हीर गुस्से से बोला, आज इसे सबक सिखाते हैं। फिर इन्होंने मिलकर बकरी को मार दिया।
خاموشی چھا گئی، صرف ہوا کی آواز تھی۔ کبیر نے غصے سے کہا، پتہ نہیں کس کی بکری تھی۔ اور پھر تینوں وہاں سے چلے گئے۔ صبح ہو چکی تھی۔ زینب نے گھبرا کر کہا، حامد، آج آپ بکری نہیں لینے گئے؟ حامد کی آنکھ کھلی، وہ چونک کر اٹھا۔ اے اوپر والے، آج دیر ہو گئی۔ وہ جلدی سے کھیت کی طرف گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بکری مری پڑی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم بڑھے، وہ بکری کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حامد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بکری کے پاس بیٹھا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بچا نہ سکا۔ کچھ دیر بعد زینب بھی وہاں پہنچ گئی۔ زینب نے جیسے ہی بکری کو دیکھا وہ بھی سہم گئی اور بولی، اے اوپر والے، یہ کیا ہو گیا؟ حامد خاموش بیٹھا رہا۔ زینب نے کہا، اب ہم کیا کریں گے؟ حامد نے گہری سانس لی اور وہ بولا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولا، اب ہمیں آگے کا سوچنا ہوگا۔ زینب نے کہا، مطلب؟ حامد نے بکری کی طرف دیکھا اور بولا، یہ زندہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی خال ہمارے کام آ سکتی ہے۔ شام ڈل رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور آسمان سنہری اور سرخ رنگوں میں رنگ گیا تھا۔ حامد اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے زمین پر بکری کی خال رکھی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زینب اس کے پاس آئی اور بولی، آپ کب سے اسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ سوچ رہے ہیں؟ حامد نے کہا، ہاں، سوچ رہا ہوں یہ خال شاید ہماری قسمت بدل دے۔ زینب نے حیرت سے کہا، خال، یہ کیسے؟ حامد نے کہا، میں اسے شہر لے جاؤں گا، شاید کوئی خرید لے۔ زینب نے تھوڑی مایوسی سے کہا، اس سے کیا ملے گا؟ 2-4 سکے؟ حامد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولا، کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بڑا راستہ کھول دیتی ہیں۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ حامد نے خال کو اپنے کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ زینب نے کہا، اپنا خیال رکھنا اور جلدی واپس آ جانا۔ حامد نے کہا، اچھا، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ راستہ سنسان تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک گھنے جنگل کے قریب پہنچ گیا۔ ہوا تیز ہونے لگی۔
درختوں کے پتے سرسرانے لگے۔ حامد نے دل میں کہا، اے اوپر والے، حفاظت فرمانا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر داخل ہوا، اچانک اسے دور سے آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، کوئی آ نہ جائے۔ حامد چونک گیا۔ اس نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور بولا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ڈر گیا اور جلدی سے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد 2 آدمی وہاں آئے۔ ان کے پاس ایک بیگ تھا۔ وہ ہانپ رہے تھے جیسے کہیں سے بھاگ کر آئے ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، آج تو بہت بڑا مال ہاتھ لگا ہے۔ دوسرا ہنسا، ہاں اب کئی دن آرام کریں گے۔ انہوں نے زمین پر ایک کپڑا بچھایا اور سونا اور چاندی نکال کر زیورات کو وہاں رکھ دیا۔ حامد کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ یہ تو چور ہے۔ حامد درخت پر بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، لیکن اچانک اس کے ہاتھ سے بکری کی کھال گر گئی۔ چور ڈر گئے۔ ایک بولا، یہ کیا تھا؟ دوسرا بولا، کوئی اوپر ہے۔ دونوں ڈر گئے۔ یہ ضرور کوئی جن یا بھوت ہے۔ ہوا تیز ہونے لگی۔ چور ڈر گئے اور بولے، بھاگو، اور سب وہاں سے بھاگ گئے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ حامد نے آہستہ سے نیچے چھلانگ لگائی۔ وہ سب چلے گئے۔ حامد زمین پر پہنچا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر سونے اور چاندی پر پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی اور وہ بولا، اے اوپر والے، یہ سب میرے لیے ہے۔ اس نے جلدی سے سب کچھ اٹھا لیا اور بولا، آج تو واقعی قسمت بدل گئی۔ صبح ہو گئی تھی۔ حامد جلدی سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے زینب کو سب کچھ بتایا۔ اس نے زینب کو سونا اور چاندی کے زیورات دکھائے۔ زینب کی بھی آنکھیں کھلی رہ گئی اور وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کی زندگی اچھی ہو گئی۔ ان دونوں نے ایک بہت ہی بڑا گھر بنایا اور وہ وہاں رہنے لگے۔ دوسری طرف حامد کے تینوں بھائیوں کی زمین ختم ہو گئی اور وہ ایک جھونپڑی میں رہنے لگے۔ جب حامد کے بھائیوں کو حامد کے خزانے کا پتہ چلا تو وہ اس کے پاس چلے گئے اور حامد سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ حامد نے دل بڑا کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ زینب بھی دل کی بہت اچھی تھی۔ اس نے بھی ان تینوں کو معاف کر دیا اور پھر وہ سب ہنسی خوشی ایک ساتھ اکٹھے اسی بڑے گھر میں رہنے لگے۔ یوں ان کی زندگی خوشیوں سے واپس بھر گئی۔